شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لعان اور ملائنہ کے معنی ہیں ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ شرعی اصطلاح میں لعان اس کو کہتے ہیں کہ جب شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے یا جو بچہ پیدا ہو اس کے بارے میں یہ کہے کہ یہ میرا نہیں ہے، یا جو بچہ پیدا ہو اس کے بارے میں یہ کہے کہ یہ میرا نہیں معلوم کس کا ہے، اور بیوی اس سے انکار کرے اور کہے کہ تم مجھ پر تہمت لگا رہے ہو، پھر وہ قاضی اور شرعی حاکم کے پاس فریاد کرے۔ قاضی شوہر کو بلا کر اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے کہے، چنانچہ اگر شوہر گواہوں کے ذریعہ ثابت کر دے تو قاضی اس کی بیوی پر زنا کی حد جاری کرے، اور اگر شوہر 4 گواہوں کے ذریعے سے الزام ثابت نہ کر سکے تو پھر قاضی پہلے شوہر کو اس طرح کہلائے کہ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے جو زنا کی نسبت اس کی طرف کی ہے اس میں سچا ہوں۔ عورت کی طرف اشارہ کر کے 4 دفعہ شوہر اسی طرح کہے، پھر 5ویں دفعہ مرد کی طرف اشارہ کر کے یوں کہے کہ اس مرد نے میری طرف جو زنا کی نسبت کی ہے اگر اس میں یہ سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ٹوٹے۔ جب دونوں اس طرح ملائنت کریں تو حاکم دونوں میں جدائی کرا دے گا اور ایک طلاق بائن پڑ جائے گی، اور وہ عورت اس مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ ہاں، اگر اس کے بعد مرد خود اپنے آپ کو جھٹلائے، یعنی یہ اقرار کر لے کہ میں نے عورت پر جھوٹی تہمت لگائی تھی، تو اس صورت میں اس پر حد تہمت جاری کی جائے گی اور عورت سے پھر نکاح کرنا اس کے لیے درست ہو جائے گا۔ لیکن حضرت امام ابو یوسف یہ فرماتے ہیں کہ اگر مرد خود اپنے آپ کو جھٹلائے تب بھی عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام رہے گی۔ حضرت سہل ابن سعد سعدی کہتے ہیں کہ ایک صحابی عویمر اجلانی نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں بتائیے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو پائے اور اسے یہ یقین ہو کہ اس مرد نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے، کیا وہ اس مرد کو قتل کر ڈالے؟ اگر وہ اس کو مار ڈالے گا تو مقتول کے وارث اس کو قتل کر دیں گے، ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ آیا اس عار پر صبر کرے یا کوئی اقدام کرے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر اس سے فرمایا کہ تم میاں بیوی کے قضیہ میں وحی نازل کی گئی ہے، جاؤ اپنی بیوی کو بلا لاؤ۔ حضرت سہل کہتے ہیں کہ عویمر اپنی بیوی کو بلا لائے اور میاں بیوی نے مسجد نبوی میں لعان کیا، اور میں بھی اس وقت دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی موجود تھا۔ چنانچہ جب وہ دونوں میاں بیوی لعان سے فارغ ہوئے تو عویمر یعنی میاں بیوی نے کہا کہ اگر میں اس عورت کو اپنے پاس رکھوں تو گویا میں نے اس پر تہمت لگائی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس عورت کو 3 بار طلاق دی۔ پھر رسول کریم نے فرمایا اگر یہ عورت اپنے موجودہ حمل سے ایسا بچہ جنے جس کا رنگ سیاہ، آنکھیں بہت کالی ہوں، کولے بڑے ہوں اور دونوں پنڈلیوں کا گوشت بھرا ہوا ہو تو میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھوں گا کہ عویمر نے اس عورت کے بارے میں جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، کیونکہ عویمر نے جس مرد کی طرف زنا کی نسبت کی وہ اسی رنگ و صورت کا ہے، اور جب اسی کی شہابت کا بچہ پیدا ہوگا تو یہی کہا جائے گا کہ وہ اسی کے نطفہ سے ہے۔ اور اگر اس عورت نے ایسا بچہ جنا جس کا رنگ سرخ
ہو اور بامنی کے رنگ کا معلوم ہوتا ہو تو پھر میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھوں گا کہ اویمر نے اس کے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ یعنی اویمر چونکہ سرخ رنگ کے ہیں اس لیے بچہ کی رنگت بھی سرخ ہوئی تو سمجھا جائے گا کہ بچہ اویمر ہی کے نطفہ سے ہے، اور اویمر نے اپنی بیوی کو جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ چنانچہ جب اس عورت کا بچہ پیدا ہوا تو وہ اسی صورت کا تھا جس کو رسول کریم نے اویمر کی تصدیق کے لیے ذکر کیا تھا، یعنی وہ بچہ اسی مرد کی مشابہت کا تھا جس کی طرف سے اویمر نے زنا کی نسبت کی تھی۔ گویا اویمر کی بات سچ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد وہ بچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ارشاد کے مطابق اپنی ماں کی طرف منسوب کیا گیا۔ اگر کوئی شخص کسی غیر مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہوا پائے اور وہ شخص اس مرد کو جان سے مار ڈالے تو اس کے بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ آیا وہ شخص جس نے اپنی بیوی کے ساتھ منہ کالا کرنے والے کو جان سے مار ڈالا ہے، اسلامی قانون کے مطابق قصاص یعنی سزائے موت کا مستحب ہے یا نہیں۔ چنانچہ جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے۔ ہاں، اگر وہ شخص اس بات کے ثبوت میں کہ مقتول نے اس کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا 4 گواہ پیش کر دے یا خود مقتول کے ورثہ اس بات کا اقرار کر لیں تو اس صورت میں اس کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، تاکہ یہ ملحوظ رہے کہ اگر 4 پیش نہ کرنے یا مقتول کے ورثہ کے اقرار نہ کرنے کی صورت میں اسے سزائے موت دی گئی تو واقعہ کے اعتبار سے وہ سچا تھا تو خدا کے نزدیک گناہگار نہیں سمجھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میں تم سب کو کسی نہ کسی معاملے میں آزاد جوڑے رکھوں اس وقت تک تم بھی مجھے جوڑے رکھنا، کیونکہ ہم سے پہلی جاہل قومیں اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی ہیں کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو وہ سوال کیے تھے کہ جن سوالات کو کرنے کا کوئی مقصد ہی نہ ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اپنے پیغمبروں کی باتیں ماننے سے بھی انکاری ہو گئے تھے۔ میں تو آپ کو بس یہی کہوں گا کہ تم بھی ان کی طرح نہ بن جانا۔ میں جس کام کو کرنے کا تم کو حکم دوں تم اس پر عمل کرنا، اور جن جن کام سے تم کو منع کروں تم ان کاموں سے منع ہو جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے پیار کیا، جو مجھ سے راضی ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، جس نے میری پیروی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ عمومی احوال میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ہی بستر پر آرام کریں، کسی معقول و معتبر وجہ کے بغیر شوہر کو الگ کمرے میں آرام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے شوہر کے بیوی کے ساتھ سونے کو سنت شمار کیا ہے، البتہ بعض حالات میں اگر شوہر کسی وجہ سے علیحدہ سوئے تو بیوی کو ایک ہی بستر پر سونے کا اصرار کرنا بھی درست نہیں۔ مثلاً بیوی ایام کی حالت میں ہو اور ساتھ سونے کی صورت میں فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یا اولاد ہونے کی صورت میں یا اولاد کے باشعور ہونے کی مدت کے بعد عموماً میاں بیوی بستر جدا رکھتے ہیں، یا شوہر تھکا ماندہ ہے اور اسے آرام یا راحت کی ضرورت ہے تو ایسے موقع پر علیحدہ سونے کی گنجائش بھی حدیث فقہ کی کتابوں سے معلوم ہوتی ہے۔ باقی ایام کی حالت میں اگر فتنے میں وقوع کا خطرہ نہ ہو تو میاں بیوی ساتھ سو سکتے ہیں، بلکہ یہود کی مخالفت کی وجہ سے ساتھ سونا چاہیے کہ وہ لوگ ان ایام میں عورت کو چھونا، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا وغیرہ تک غلط سمجھتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ اس سلسلہ میں میاں بیوی کے درمیان اتفاق ضروری ہے۔
اس طرح کی معمولی باتوں کو جھگڑے یا افتراق کا باعث نہیں بنانا چاہیے، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق اور اعزار کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ شوہر کو بھی مستقل اپنا بستر بیوی سے جدا رکھنا اور بیوی کے حقوق کو نظر انداز کرنا جائز نہیں۔ نیز اعزار کی وجہ سے شوہر کبھی علیحدہ سوئے تو بیوی کو اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مشکات شریف میں بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب میں ناپاک ہو جاتی تھی تو میں خود ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ سو جایا کرتی تھی، آپ خود میرے ساتھ آ کر سویا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، بشرط یہ کہ کسی ایک کو عذر نہ ہو۔ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بات بیوی کے دل کو خوش کرنے کی لی جائے تو ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔